امریکہ ایران مذاکرات کب ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ ہو رہے ہیں یا انڈائریکٹ ہو رہے ہیں؟ ہر صورت میں پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں اور پاکستان کے اس دارالحکومت اسلام آباد پر جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ امریکہ اور پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ایران کی ایک ٹرائنگل اس وقت بن رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اس میں اب تک کیا پیش رفت ہو چکی ہے، کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور کیا کچھ اب تک کی صورتحال کے مطابق سامنے آیا ہے۔ اب تک کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو آفیشلی ہمارے پاس کنفرمیشن ہے وہ کل سب سے بڑی کنفرمیشن آئی تھی جب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سوشل میڈیا پر ہونے والی قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ہی اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ایک برج کا یا میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ کہ اس ٹویٹ کے اندر میڈیشن کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے تھے، لیکن جو اصل چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ اور ایران کے جو آپس میں میسیجنگ ہو رہی ہے، دونوں جانب سے ایک دوسرے تک جو موقع پہنچایا جا رہا ہے، اس کا واحد اور قابل اعتماد ذریعہ پاکستان ہے۔ اسحاق ڈار کی ٹویٹ کے اندر 15 نکاتی امریکن جو مطالبہ ہے یا ابتدائی ڈاکیومنٹ ہے اس کی بھی بات کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز بات کی، پاکستان کے کردار کو ایکنالج کیا، آئل ٹینکرز کی بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹیو وٹکاف ہیں، انہوں نے ایکنالج کیا کہ پاکستان ہی وہ واحد قابل اعتماد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک سیریس قسم کی جو ابتدائی رابطے ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے نائب وزیر اعظم ہیں، دونوں شخصیات اس وقت خاص طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آج بھی پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات ہوئی ہے کویت کے ولی عہد کے ساتھ، جس میں آج ہی کیونکہ کویت کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے، اس حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے اپنا روایتی موقف اپنایا، ایک طرف تو ایران کے اوپر حملوں کی مذمت کی گئی اور ایران کی جانب سے جو جوابی کارروائیوں کے اندر خلیجی ممالک کے اندر کچھ ایسے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو کہ امریکن نہیں ہے، امریکن اڈوں سے منسلک نہیں ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان تنقید کرتا ہے، پاکستان اس کو بھی غیر ضروری قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آج پاکستان کے سب سے اہم دوست، سب سے قابل اعتماد دوست چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ یعنی کہ وانگ جی صاحب کے ساتھ بھی نائب وزیر اعظم شہباز شریف کی بات ہوئی ہے اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ میسج سامنے آیا ہے کہ چائنا نے پاکستان کی جو اب تک کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا اور کہا ہے کہ خطے کے اندر فوری طور پر ڈی ایسکیلیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری قیاس آرائیاں موجود ہیں، بہت ساری خواہشات نما خبریں موجود ہیں کہ پاکستان میں کون ہے، پاکستان میں کون آ رہا ہے، پاکستان سے کون جائے گا۔ قطع نظر اس کے بات چیت جب بھی ہوگی، اب یہ بات واضح ہے کہ اس کے اندر پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہوگا اور پاکستان یہ کلیدی کردار ہمیں ادا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ سٹیو وٹکاف کے حوالے سے، جیرڈ کشنر کے حوالے سے، جے ڈی وینس کے حوالے سے، ایون ایران کے جو نائب ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری اسپیکولیشنز آپ نے سنی ہوں گی کہ کون اسلام آباد میں ہے، کون اسلام آباد میں نہیں ہے۔ ان اسپیکولیشن سے قطع نظر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے اس کو اس وقت دنیا کی تینوں گریٹ پاورز یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، چائنا اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا ایکنالج کرتے ہیں، اور جو اس معاملے کا بڑا فریق ہے ایران، وہ بھی پاکستان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ تو مذاکرات کب ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ بات ایک طرف رہی۔ جو اصل ریالٹی ہے وہ ہے پاکستان، کہ پاکستان اس معاملے کے اندر پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے اندر آپ کہہ لیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ، بہت اسٹریٹجک ملک کے طور کے اوپر ابھرا ہے، اور جو پاکستان اپنے آپ کو ایک پیش کرتا ہے، پاکستان کا روپ ہے نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا، وہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ پاکستان جو کہ مشرق وسطیٰ یعنی کہ مغربی ایشیا، جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، وہ ہی اس خطے کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔